ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ام عبدالرافع۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، علم حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کی واقفیت حاصل ہوتی ہے، نیز جو کام آپ کی موجودگی میں کیے گئے لیکن آپ نے ان سے منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث کی تعریف میں شامل ہے۔ علم حدیث اور محدثین نے حدیث کے اصول کرنے میں جس دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کردہ احادیث کا ایک مجموعہ ضرور ایسا ہے جس کے متعلق شک و شبے کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہیں روا نہیں رکھا جا سکتا، اگر اس کی صحت کے متعلق کہا جائے کہ جس طرح قرآن پاک بالکل محفوظ ہے، اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور اس کی صحت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح حدیث کے اس مجموعہ کی صحت بھی مسلم ہے۔ تمام حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو زبردست، غالب اور اپنے بندوں کی تقصیروں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو رات کو دن پر لپیٹنے والی ہے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم کو سیدھے راہ کی ہدایت کی اور درست دین کی طرف دعوت دی، نیز تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی تمام آل اور تمام صالحین پر رحمتیں اور سلام ہو۔ اخلاص کا بیان۔ الاخلاص احضار النیت فی جمیع الاعمال، تمام اعمال ظاہرہ باطنہ میں نیت ضروری ہے۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ وقال اللہ تعالی لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال اللہ تعالی قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کو تو صرف یہی حکم ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا درست دین ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے تم ظاہر کرو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ ہر عمل کرنے والے کو دیکھتا ہے کہ عمل کرنے والے کا اخلاص کیسا ہے، اس کی نیت کیا ہے، میرے لیے مخلص ہے یا نہیں۔ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ اخلاص ایک شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا، جو وہ نیت کرے گا، جو اس کی عمل کی نیت ہوگی وہ اس کو مل جائے گی، عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ نیت اگر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دل میں یہ خیال ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہونے کے بعد اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں عطا کرے، تو اس کا ضرور اجر اللہ اس کو دے گا۔ اگر نیت میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے غرض سے، لوگ خوش ہو جائیں، میری واہ واہ ہو جائے، میری تعریف ہو جائے، تو اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے دنیا میں اس کام میں نیت کر لی۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوگا اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ دنیا کی غرض سے ہوگا، اللہ اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا، اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، ایک شخص قتل ہو کر دو صفوں کے بیچ میں گر جاتا ہے، ایک صف اسلامی صف ہے، دوسری کفار کی صف، یہ دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر گیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ صف اول کا نمازی تھا، صف اول کا مجاہد، اور جم کر وہیں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو کر وہیں گر گیا۔ یہ عمل بہت بڑا ہے، نیکی بہت بڑی ہے، کام بہت اچھا ہے، لیکن اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے۔ یہ عمل کافی نہیں، اس کی نیت کیا تھی، یہ دیکھا جائے گا کہ اتنا بڑا عمل جو اس نے کیا، زخموں سے چور ہو کر گر گیا، خون بہا دیا، جان قربان کر دی، لیکن ابھی تک اس کی نیکی کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب تک یہ نیکی اخلاص پر قائم نہ ہو،
اللہ اس کی نیت دیکھے گا. اس سارے عمل میں یہ بنتا اگر اللہ کے ساتھ مخلص تھا تو اللہ اس کے اس عمل کو قبول فرمائے گا. اگر وہ اپنے عمل میں مخلص نہیں تھا، وہ ریاکاری کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ فرعون حامان سے پہلے اسے جہنم میں ڈال دے گا. عمل بہت بڑا ہے مگر اخلاص نہیں تھا. اللہ لطیف خبیر ہے، عمل کرنے والے کے عمل کو دیکھتا ہے، اس میں اخلاص ہے یا نہیں. ریاکاری ہوگی، عمل برباد ہو جائے گا. حدیث کا اس میں جو بیان ہے اخلاص، ہمارے ظاہری اعمال ہو، باطنی اعمال ہو، نیت اس میں یہ ضروری ہے ہم خالصتاً اللہ کے لیے وہ کام کریں، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے محبت، اللہ کی توحید کو سمجھ کر عبادت کی جائے، کسی بھی قسم کا شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور نماز ادا کی جائے گی. نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ اس میں بھی وہی شرط ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وقت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہوگی، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. دوسری وہ شق کہ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ دینے میں بھی نصاب کے مطابق مال ہے، زکوٰۃ اسی حساب سے دی جائے گی. زکوٰۃ میں بھی اخلاص ہے. اسی میں صدقہ خیرات ہوگا. اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہمارے دل میں خیال ہو کہ لوگ دیکھیں کہ واہ اس نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، فلانے کو اتنا دیا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. قابل قبول ہونے کے لیے اخلاص ایک شرط ہے. ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو میں کسی کو دکھا کے دوں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ جذبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. دنیا کی غرض سے دنیا میں ریاح کے لیے، دنیا کو دکھلاوے کے لیے ہوگا تو قابل قبول نہیں. دنیا میں دنیا کو چاہنے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام ہم کریں گے تو اللہ فرمائے گا تم نے دنیا کے لیے کیا، تمہیں دنیا میں سب کچھ مل گیا، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. آیت کا اگلا جز ہے وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، اور یہی سچا دین ہے. سچا دین، درست دین، دین قیم کے 3 اہم ارکان ہیں. دین قیم بمعنی ایسا مستحکم اور قائم دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان تک ایک ہی رہا ہے. اس دین کے اہم اجزاء 3 ہیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ اکیلے ہی کو خالق، مالک، رازق سمجھا جائے، اس کے حکم اور قانون کو سب سے بالا تر سمجھا جائے، اور اس کے قانون اور حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا حکم یا قانون کی پرواہ نہ کی جائے. یہی سچا دین ہے. اکیلے ہی اللہ وحدہ کی عبادت کی جائے اور یکسو ہو کر کی جائے.
دوسری یہ کہ دوسرا دل میں یہ ہو کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو عادتاً پڑھ رہے ہیں، عادتاً میں ہماری نیت نہیں ہوتی۔ اگر ہماری نیت ہے ہم اس کو سنت کے مطابق ادا کریں، وقت پر ادا کریں، باقاعدگی سے ادا کریں، سمجھ کر ادا کریں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ باقاعدگی سے ٹھیک طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ قابل قبول ہوگی۔ تیسرا رکن جو تھا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہی تینوں باتیں اسلام کے تین اہم ابتدائی ارکان ہیں۔ آیت کا اگلا ٹکڑا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو ہمارے قربانی کا گوشت، خون نہیں پہنچتا، ہماری پرہیزگاری اس تک پہنچے گی۔ پرہیزگاری میں کیا ہے؟ ہم نے بکرا موٹا تازہ لے لیا، خوبصورت لے لیا، مہنگا لے لیا، گوشت ہم نے خود کھا لیا یا کسی کو دے دیا۔ خون ویسے ہی ایک حرام چیز ہے، وہ بہہ گیا، ہمارے دل میں پرہیزگاری نہیں، تقویٰ نہیں، ڈر نہیں، اللہ کی خوشنودی نہیں، اللہ کو یہ قابل قبول یہ عمل ہمارا پسند نہیں۔ اس میں بھی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے گا، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ کے پیغمبر کو اللہ فرما رہے ہیں کہہ دو کوئی بات تم اپنے دلوں میں چھپا کے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، ہجرتہ للدنیا یصیبها، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف صحیح ہوگی۔ ہمارا یہ ٹائم 1-2 منٹ بریک کا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، پھر سے آپ دیکھیے۔ ہم بات کر رہے تھے ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف صحیح مقصود ہوگی۔ جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض پر ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی، یعنی دنیا حاصل کرنے کی غرض ہے، دنیا کی خاطر ہجرت کی ہے تو اسی میں ہمارے وہ نیت لکھی جائے گی، اسی کے لیے وہ ہماری ہجرت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص ایک شرط عمل ہے۔ ہجرت کرنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کے لیے اور رسول کی طرف ہجرت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ کے ساتھ جنگ کی غرض سے چڑھائی کرے گا، جب وہ چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اگلے پچھلے تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ ان تمام کو کیسے دھنسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں سے بعض لوگ دکانداری کرنے والے ہیں، یعنی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بعض لوگ بخوش ان میں شامل نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے پچھلے تمام کو دھنسا دیا جائے گا، لیکن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اس میں بھی پھر وہی بات نیت کیا آ گئی، نیت ہماری کس طرح ہوگی؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسی نیت کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا درست نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تمہیں جہاد کی طرف نکلنے کے لیے کہا جائے تو کوچ کرو۔ بخاری مسلم حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامٍ، اس لیے کہ مکہ دار الاسلام بن چکا ہے۔ ابی عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جہاں سفر کرتے ہو، جس وادی سے تم گزرتے ہو، مانن وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیماری نے ان کو روک رکھا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا ہمارے پیچھے مدینہ میں ایسے لوگ رہے جو ہمارے ساتھ ہی رہے، ہم کسی گھاٹی وادی کو عبور کرتے رہے، عذر نے ان کو روک رکھا تھا، ان کی تکلیف تھی، کسی تکلیف میں تھے۔ تو مقصد اس میں یہ کہ نیت ثواب حاصل کرنے کی تھی، اللہ کو خوش کرنے کی تھی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں مگر وہ ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ابی یزید معد بن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہم يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيتها بها فقال والله ما إياك أردت۔ معن صحابی، ان کے باپ دادا سب صحابی ہیں، کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کو دے آئے۔ چنانچہ میں نے اس لیے اپنے وہ پیسے واپس لے آیا اور اپنے والد کے پاس آیا۔ میرے والد نے مجھے کہا میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بس ہم یہ جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یزید تجھے تیری نیت کا ثواب مل جائے گا، مل گیا، اور اے مان جو مال تم نے لے لیا وہ تمہارا ہے۔ وہ کیسے
کہ والد صاحب نے مال میں سے کچھ دینار اٹھا کر اپنے بچے سے پوچھے بغیر مسجد میں کسی کو دے آئے. ان کا مقصد کیا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کروں. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا تھا. جب بیٹے کو پتا چلا, بیٹے نے وہ پیسے واپس لے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ماجرا لے کر گئے تو آپ نے فرمایا, اے یزید, تجھے تیری نیت کا ثواب ملے. تیری نیت تھی صدقہ خیرات کرنے کی, تو نے اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے, تو نے اس کا صدقہ خیرات کیا, تجھے تیری نیت کا ثواب مل جائے گا. مل گیا. اور جو بیٹے نے پیسے واپس لے لیے, آپ نے معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, جو مال تم نے لے لی وہ تمہارا تھا. اس میں بھی وہی شرط کہ نیت, ہر کام اخلاص سے نیت میں اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنا اور ثواب کی امید رکھنا. ایک اور حدیث میں کعب بن لؤی قرشی ظہری اشرا مبشرہ صحابی میں سے ہیں, بیان کرتے ہیں حجۃ الوداع کے سال میں سخت بیمار ہو گیا. جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود فی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال. کعب فرماتے ہیں کہ آپ میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ میری بیماری کا شدت کا ملاحظہ فرما رہے ہیں, میرے پاس بہت مال ہے, لیکن میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے. کیا مجھے 2/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا آدھا صحیح. آپ نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا اچھا تو 1/3. آپ نے فرمایا 1/3 کی اجازت ہے. اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا, اس سے بہتر کہ تم ان کو نادار چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اور تم جو بھی خرچ کرو گے رضائے الہی کے لیے کرو گے, تو یہاں تک کہ ایک لقمہ بھی تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے, ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے, ان سب کا اجر ثواب تمہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تو اس کا اجر تمہیں اللہ کے ہاں ملے گا. اس میں بھی ہم یہی سمجھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انسان اپنے گھر میں جو مال خرچ کرتا ہے, گھر کی چیزیں لاتا ہے, بچوں کی بیماری پہ علاج کرتا ہے, گھر والوں کی بیماری پہ علاج کرتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, پہناتا ہے, اور ہم اکثر اس غلطی پر ہیں, ہمارے وہ خرچ کرنے کا ہمارے دل میں وہ ثواب کی نیت نہیں ہوتی. ہم ایک عادتاً وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ یہ فرض ہے, ایک مرد کر رہا ہے, بڑی خوشی سے کر رہا ہے, تو صرف کیا ہے ہمارا ایک دین کو نہ سمجھے میں ہم لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ بھی خرچ کریں, کچھ بھی بچے کو پہنائیں, کھلائیں, اس کا علاج معالجہ کریں, اس کی تعلیم پہ خرچہ کریں, اور ہمارے دل میں یہ خیال ہو, یہ نیت ہو, اس کا اجر اللہ کے ہاں ہمیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کہ تم اتنا مال اللہ کی راہ میں نہ دو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر والے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, وہ دوسروں کے آگے مانگیں. اس سے بہتر کہ تم ان کو خوشحال چھوڑو.
پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، تو میں اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پیچھے رہنے کی صورت میں جو عمل، جو کام تم اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، اس کی بنا پر تمہارا مرتبہ بلند ہوگا۔ یعنی ان صحابی کو فکر تھی کہ میں کسی بھی عمل میں، عمل خیر میں اپنے کسی دوست سے پیچھے نہ رہوں۔ آپ نے پھر یہی فرمایا اللہ کی خوشنودی، جیسا میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ اخلاص ہمارے ہر ایک عمل کی شرط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان صحابی کو یہی فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے تم کچھ بھی کرو گے، اس کی بنا پر تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تمہیں مزید زندگی ملے۔ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے، جبکہ دوسروں کے لیے، کچھ لوگ دوسروں کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کسی کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف جسمانی، کوئی اور کسی کام میں مصیبت کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ سے یہ دعا فرما رہے، اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ناکامی کا منہ دیکھنے سے بچا۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت ذات قابل رحم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے شفقت کا اظہار کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے، ہجرت کی سعادت سے محروم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں ہمیں یہ تاکید کر رہے ہیں، ہر کام میں، چاہے وہ عمل ہمارا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ کی خوشنودی، ہمارا دل اخلاص سے بھرپور ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے صورتوں کو، تمہارے چہروں کو، تمہاری خوبصورتی کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے، تمہارے دل کی صدق، سچائی، ایمانیت دیکھتا ہے، اللہ کا ڈر دیکھتا ہے، اللہ کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈر رہا ہے، میری خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے، نہ کہ اپنے جسم کو سنوارنا، نہ ہمارے لباسوں کو، پرہیزگاری، ڈر، خوشنودی، رجوع، یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کے اندر اخلاص نیت جو ہے ہر ایک عمل کی بنیادی اساس ہے۔ اب ہم بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ پرہیزگاری اختیار کرو، صدق نیت، سچائی، درستگی۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، ایک آدمی بہادری دکھاتے ہوئے ریاکاری کی غرض سے لڑائی کرتا ہے، ان میں سے کون بہتر ہے؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی غرض سے لڑتا ہے،
وہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں میان سے نکال کر آپس میں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، والقاتل والمقتول فی النار، آپ نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنم کے مستحق ہیں۔ ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل تو جہنم کا حقدار ہے لیکن مقتول کس لیے؟ قال، آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ متفق علیہ، اس لیے یہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ صحیح بخاری مسلم۔ پھر وہی بات کہ نیت یہی تھی شروع سے، انہوں نے بھی تلوار اس لیے ہاتھ میں رکھی تھی کہ یہ بھی مجھے مارے گا تو میں بھی ان کو ماروں گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب تزید علی صلاته فی سوقه وبیته 29 درجة وذلك ان احدهم اذا توضأ احسن الوضوء۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب بازار گھر ادا کرنے کے ثواب سے 25 درجہ زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے غرض سے مسجد میں آتا ہے، کوئی دوسرا مقصد اس کے پیش نظر نہیں، تو ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ دور ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کر جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کے ثواب کا حقدار رہتا ہے، اس کے ہاں وہ درجہ لکھا جاتا ہے۔ اور جو شخص نماز ادا کرنے کے بعد باوضو اور کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقولون اللہم ارحمہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر توجہ فرما۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سبق ہمارے لیے ہے، نماز ادا کرنے کا ثواب، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا، ثواب کی نیت سے جانا اور قدم جلدی جلدی نہیں اٹھانا۔ بعض دفعہ ناسمجھی میں اگر انسان ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے یہی ہو کہ ہم آرام سے جائیں گے، نماز ادا کرنے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر جائیں گے کہ ہر ایک قدم کے بدلے گناہ معاف ہونا ہے، ہر ایک قدم کے بدلے نیکی لکھی جائے گی، ثواب لکھا جائے گا۔ پھر نماز کیسے ادا کرنی ہے، اس میں بھی پھر وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں اخلاص، عمل ظاہری ہو یا ہمارے عمل باطنی ہو، اخلاص شرط ہے، نیت شرط ہے، ثواب لینے کی غرض ہو، پیدل چلنا سواری سے بہتر ہے کہ ہم زیادہ چلیں گے، زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے اور پہلی صف کے نمازی بنیں۔ بعض دفعہ ہم ناسمجھی میں کہ ہم سے پہلے کوئی موجود ہوتے ہیں، پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے بجائے ہم وقت پر پہنچیں اور گردنیں پھلانگ کر جانا، کسی کو تکلیف دینا کہ میں آگے نکل جاؤں،
ادھر ادھر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہی شرط ہے کہ اس کا مقصد دوسرا دنیا کو حاصل کرنے کا نہیں ہوتا، اس کا صرف اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ اس کا دور ہوتا ہے. اور مسجد میں جب بیٹھا رہتا ہے تو اس انتظار میں کہ ثواب کا حقدار بنوں. تکلیف نہیں دیتا، تکلیف دینے کی غرض اکثر ہمارے معاشرے میں یا ہم ناسمجھی میں ہی کر بیٹھتے ہیں. ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ جگہ بنانے کے لیے آگے نکل جانا. اگر آگے ہی جانے کا شوق ہے، انسان وقت سے پہلے تھوڑا نکلے. وقت سے پہلے جب نکلے گا وہ آرام آرام سے پیدل چل کر جائے گا. پیدل چلنے کے بعد پھر وہ جب تک بیٹھا رہے گا اس کے دل میں نیت کیا ہوگی؟ صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ سے ثواب لینے کا اجر. اس پورے آج کے ہمارے اس دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر اعمال ظاہرہ باطنہ میں اخلاص. نمبر 2 نیت. اخلاص اللہ کو خوش کرنا، ہر حال میں ہر موقع پر، اپنی خوشی ہو یا ہمارے غم ہو، کسی بھی انسان امر میں ہو تو اللہ کی خوشنودی. نیت ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر کہ ہم نے ثواب لینا ہے، اجر لینا ہے. جب تک یہ نیت، یہ اجر، یہ اخلاص، یہ سب کچھ ہمارے ایک عمل میں، کسی بھی عمل میں نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. ہر عمل میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کی غرض. صدقہ خیرات وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ میں جو ہماری شروع کی آیات کا ایک خلاصہ تھا، اسی کا ایک لفظ کہ زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ میں بھی پھر وہی شرط، ہم کسی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہی دین قیم ہے، یہی درست دین ہے، یہی سچا دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، ان کے دل میں یہی حرص تھی کہ میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، کہ پورا مال دینے کا ان کا تھا کہ میرا پورا مال میں دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس لیے آپ نے یہاں یہی تاکید کی تھی اور ہمارے لیے یہی تاکید ہے. جو بھی کام ہم عمل کریں، جو بھی کام ہو، ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور نیت میں اخلاص ہو، پرہیزگاری ہو. دل میں نیت، پرہیزگاری میں اللہ کو ہم کتنا محبوب جانتے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم کتنا مانتے ہیں، کتنی محبت سے مانتے ہیں، کتنا پیار سے مانتے ہیں، نہ کہ مجبور ہو کر. اللہ ہمارے دلوں کی پرہیزگاری یا ہمارے گناہ یہی دیکھتے ہیں کہ بندہ میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے، گناہ کو چھوڑ رہا ہے. نیت میں اگر کچھ فتور ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے، تو بھی اللہ میرے سے رجوع کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہی اس کا اعمال میرے ہاں قابل قبول ہے، یہی اس کا عمل اجر کے مستحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی فرمایا، حدیث میں بھی یہی تاکید ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. یہاں آنا ہمارا کس مقصد کے لیے؟ ہمارا یہ دین کا پروگرام، یہ دین کے احکام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ تمام مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے دلوں کو پرہیزگاری میں لگا لیں، اللہ کا ڈر اختیار کریں. تو یہ ہمارا یہاں آنا یا ہمارا سننا یا بیان کرنا آگے ہمارا یہی قابل قبول ہوگا کہ ہم آگے اس کو جتنا پھیلائیں گے، نیت ہماری یہی ہوگی، ہم نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہے.
دنیا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا میں تمہیں مل جائے گا. دنیا تمہاری تعریف کرے گی, دنیا تمہاری واہ واہ کرے گی, دنیا تمہیں پسند کرے گی, وہ دنیا میں مل جائے گا. اللہ کے ہاں کوئی صرف پرہیزگاری, اللہ نے یہاں پر یہی فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد کہ دلوں کو اپنے اللہ کا ڈر سے مزین کر لو, اللہ کی خوشنودی سے مزین کر لو, اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر اختیار کر لو. اللہ تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتا ہے. اللہ کے ہاں وہی نماز, وہی زکوٰۃ, وہی ہمارے نیک اعمال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, جس شوق سے, جس کام کے لیے, جس نیت سے ہم اس کا دل میں ارادہ رکھ کے چلیں گے, اللہ اسی طرح ہمیں دے گا, اسی سے ہمیں نوازے گا. اگر ہم اپنی نیت کو خالصتاً اللہ ہم صرف تیرے لیے کر رہے ہیں, اللہ تو قابل فرما, کوئی لغزشیں ہیں, کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ بھی ہے, اللہ کے ہاں ہماری امید ہو اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری اصلاح کرے گا. انشاءاللہ پھر ہماری یہ اخلاص, یہ نیت اللہ کے ہاں قابل و قبول ہوگی اور انشاءاللہ ہم اللہ سے اپنے اجر کے مستحق بن جائیں گے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام آج کی نشست یہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے روز پھر ہم شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.